السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، انٹر کے سال دوم جو سیکنڈ ایئر کی اردو کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اور آج ہم پڑھیں گے حصہ نظم میں سے پہلی نظم جو کہ حمد ہے، جس کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان۔ یعنی مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی حمد ہے، جس کا ہم نے اشعار کی تشریح آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ سن کے یہ جو ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہے سرمایہ اردو سال دوم کے لیے، اس کے صفحہ نمبر 95 کے اوپر یہ پہلی حمد ہے جو کہ جس کے اشعار کی تشریح میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور کوشش کروں گا مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ مزید تفصیل کے ساتھ آپ کے پاس جو کتاب ہے شرح سرمایہ اردو جو انشائیہ و معروضی مکمل اس کے اندر حل شدہ ہیں، آپ اس میں سے تشریح دیکھ کے مزید تیاری کر سکتے ہیں۔ میں اپنے الفاظ میں، چونکہ سیکنڈ ایئر یا سال دوم میں پہنچ کر بندہ یونیورسٹی کالج لیول پہ تو اس قابل ہو جاتا ہے کہ خود اپنے الفاظ میں بھی تشریح کر سکے، تو میں مختصراً بیان کروں گا اپنے الفاظ میں، آپ سن کے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں اور خلاصے سے بھی تیاری کر سکتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی آتے ہوں تو آپ کو تشریح آسان ہو جائے گی، اس لیے جتنے بھی لفظ کو مشکل لگے اس کے معنی دیکھ لینے ضروری ہیں۔ پوری نظم میں یا پورے شعر میں ایک لفظ جس کا معنی نہ آتا ہو، اس کی وجہ سے پورے شعر کا لطف جاتا رہتا ہے، بندہ تشریح نہیں مطلب واضح نہیں کر سکتا۔ تو حمد کا پہلا شعر ہے جو مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی ہے۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا۔ مہکش شرابی کو، شراب پینے والے کو کہتے ہیں۔ دور جام یعنی جو پیالہ ہے، جام ہے جو اس میں شراب دی جاتی ہے، اس کا جو دور ہے، یعنی وہ مجلس میں چلتا ہے جب، اسے دور جام کہتے ہیں۔ کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ تشنا لب، تشنگی جیسے کہتے ہیں پیاس کو، تشنا لب پیاسا، لطف عام عام مہربانی، یعنی کہ ظفر علی خان یہ جو تشریح طلب شعر ہے پہلا، اس میں یہ فرماتے ہیں چونکہ اردو کے اندر، اردو شاعری کے اندر، فارسی اردو دونوں شاعری کے اندر ساقی کا، مہکش کا، شراب اور میخانے کا، اور یہ تمثیلاً بھی بیان ہوا ہے اور اس کا بڑا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ تو یوں اسی بات کو لے کر، اسی الفاظ سے ابتدا کر الحمدللہ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ مولانا ظفر علی خان اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی جو مہربانی ہے، جو اس کی عام انسانوں پر لطف و کرم ہے، جو اللہ کے احسانات ہیں، وہ ہر ذی روح تک پہنچتے ہیں۔ یہاں مہکش سے مراد ہر ذی روح، یعنی لفظی مطلب تو شرابی ہوگا لیکن مراد اس سے ہر ذی روح۔ دور جام مطلب اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، یعنی ہر ایک انسان، ہر ایک ذی روح، ہر ایک مخلوق کے ساتھ پاس پہنچتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے لیے ہے، کوئی اس کی رحمت سے پیاسا نہیں رہتا، کوئی اس کی رحمت سے محروم نہیں رہتا، یعنی اس کا لطف، اس کی مہربانی، اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کے احسانات عام ہیں ہر ذی روح تک۔ کوئی چرند و پرند ہیں، درند ہیں یا انسان ہیں یا جنات ہیں، جو مخلوق ہے، ہر ایک تک اس کا جو لطف ہے وہ پہنچتا ہے۔ آگے دوسرے شعر میں فرماتے ہیں گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی۔ یکتائی ایک ہونا، توحید مراد ہے اللہ کی۔ دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، سچا ایک نام اس کا۔ دوئی سے مراد دوسرا ہونا، یعنی شرک، توحید کا الٹ ہونا، یعنی اللہ کے توحید کے اندر کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ تو یوں فرماتے ہیں ظفر علی خان کہ اللہ تیری ذات ہی تیری یکتائی پہ گواہی دے رہی ہے، یعنی اللہ کی ذات کے مظاہر، اللہ کی قدرت کے مظاہر جو ہمارے سامنے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان،
یہ کائنات کا نظام یہ واضح کرتا ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی ایک ہے. جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ جو شخص اگر زمین و آسمان میں دوسرا الہ ہوتا، الہ ایک سے زیادہ ہوتے، دو الہ ہوتے تو فساد ہو جاتا، زمین و آسمان کا نظام دھرم برم ہو جاتا، خراب ہو جاتا. تو یہ اکیلے کا ایک ذات کا کام ہے جو اس آسمان کو بھی تھامے ہے، زمین کو بھی ایک نظام کے تحت، چاند اور سورج ایک وقت کے اندر نکلتے ہیں، اپنے مقررہ وقت میں غروب ہوتے ہیں. یہ پورا زمین و آسمان کا نظام جو ایک ترتیب سے چل رہا ہے یہ اللہ کے ایک ہونے پر اور اس کی ذات کی موجودگی پر گواہی دیتا ہے. دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، سچا ایک نام اس کا. کائنات میں آئے ہیں جنہوں نے اللہ کو کے سامنے سرکشی کرتے ہوئے خود خدائی کے دعوے کیے ہیں، مثلا نمرود، فرعون. لیکن کیا ہوا؟ کوئی جل کے مرا، کوئی ڈوب کے غرق ہو کے مرا، کسی کے دماغ میں اللہ نے مچھر گھسا دیا. تو یہ سب جھوٹے ہیں، کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو مخلوق میں سے کسی کو معبود بنائے گا یا اللہ کی برابری میں لائے گا وہ سب جھوٹے ہیں. کوئی اللہ کی برابری نہیں کر سکتا. ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا. یعنی یہ زمین، یہ فضا، یہ صبح اور شام کا وقت، یہ باد صبا، یہ پھولوں کا کھلنا، یہ پرندوں کا چہچہانا، یہ درختوں کا پھلنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی داستان سناتی ہیں، اللہ کی ذات کا پتہ دیتی ہیں. اور ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیغام اس کا. یعنی ہوا کا ہر جھونکا، ایک ایک سانس، ہم جو سانس آکسیجن لے رہے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ایک بڑی نعمت ہے. یعنی ایک سانس اندر جاتی ہے پھر باہر آتی ہے اور ہم اس سانس کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے. اور یہ جو زندگی ہمیں دی ہے اللہ نے، یہ ایک ایک جھونکا ہوا کا، سانس کا، یہ جو ہمیں زندگی دیتا ہے، فرحت دیتا ہے، یہ جو ہمیں گرمی سے بچاتا ہے، یہ موسم کا بدلنا، یہ موسموں کی تبدیلی، بارشوں کا آنا، ہواؤں کا چلنا، یہ سارے اللہ کی ذات کا پیغام دے رہے ہیں کہ کوئی ذات ہے جو ان کو چلا رہی ہے. ہواؤں پر جس کا کنٹرول ہے، پانیوں پر جس کا کنٹرول ہے، اور جو اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے اور اپنی مرضی کے مطابق ان چیزوں کو بنا اور چلا رہا ہے. آگے فرماتے ہیں سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے. معصیت کہتے ہیں نافرمانی کو، یعنی میں سراپا معصیت ہوں، ہر وقت اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، ہر وقت اللہ کی جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہوں، اللہ کے احکامات کو توڑتا ہوں، اللہ کے دیے ہوئے احکام، شریعت، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہوں. لیکن وہ سراپا مغفرت ہے. یعنی میں نافرمانی کرتا ہوں، اللہ مجھے میری نافرمانیوں کے باوجود میری بخشش کرتا ہے، میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے. خطا کوشی روش میری، خطا کوشی ہے کام اس کا. یعنی میرا کام غلطی کرنا ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے اور بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. تو جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ نہ صرف اس غلطی کو معاف کرتا ہے بلکہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. خطا کوشی روش میری، خطا کوشی ہے کام اس کا. خطا کوشی خطا کرنا، غلطی کرنا، اور خطا کوشی غلطی کو چھپانا. یعنی شاعر ظفر علی خان کہتے ہیں کہ میں غلطی کرتا ہوں، خطا کرتا ہوں، اور وہ اللہ میری اس خطا پہ پردے ڈالتا ہے. میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی. افتادگی ہوتا ہے گرنا، نیچے آنا، عاجزی، انکساری یا بے بسی کہہ لیں. کہتے ہیں کہ میری بے بسی، میرا گرنا، میرا یہ جو نیچے آنا، یہ بھی میرے حق میں اللہ کی رحمت تھی. یعنی میں گرا، میں بے بس ہوا تو
اللہ کا دامن تھام لیا کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن کا تھام اس کا، اس کی رحمت کا دامن، اس کے حکموں کا، اس کی دی ہوئی شریعت کا، کہ میرے اوپر جب بھی کوئی زوال آیا، میرے اوپر جب بھی کوئی میں پریشان ہوا، بے بس ہوا، تو میں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ کا دامن پکڑ لیا، اللہ کا قرآن کا، اللہ کے حکموں کا، اللہ کی طرف آ گیا۔ تو یہ میرا گرنا، میرا بے بس ہونا، چونکہ مجھے اللہ کی طرف واپس لے کے آیا ہے، تو اس کو شاید اللہ کی رحمت سے تعبیر کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ بھی شاید کے ہاتھ میں اللہ کی رحمت تھی کہ جو دوبارہ اٹھا کے اللہ کی طرف لے آئی ہے، یعنی بے بسی رحمت بن گئی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی طرف لے آئی ہے۔ کہتے ہیں نا کوئی بھی عذاب، کوئی بھی مصیبت جو اللہ کی طرف پلٹ کے لے کے آئے وہ عذاب نہیں ہوا کرتی، وہ آزمائش ہوا کرتی ہے۔ تو گرنا، یہ بے بسی، یہ آزمائش تھی جو مجھے واپس اللہ کی طرف لے آئی ہے۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ حجت دلیل کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی دلیل، مراد قرآن پاک۔ یہ زمین پر جو بسنے والے ہیں، اللہ نے اپنی طرف سے کتاب قرآن بھیجی جو حجت کے طور پہ ہے، ہمارے لیے دستور حیات ہے، ہمیں وہ مل گئی۔ کون لے کے آیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا کلام ہم تک لے کے آئے ہیں۔ یعنی زمین پر بسنے والے کو گلہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں رہنمائی نہیں ملی، اے اللہ ہمیں تیری پہچان نہیں ہوئی، ہم تجھ تک پہنچ نہیں سکے۔ جیسا کہ 1,24,000 کم و بیش ہر دور میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ نے آخری پیغمبر، اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے، اور وہ اللہ کا کلام قرآن لے کے آئے ہیں۔ یعنی یہ قرآن نے آ کر زمین پر بسنے والوں کے لیے حجت تمام کر دی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اللہ نے ایسے ہی چھوڑ دیا، ہمیں کوئی رہنمائی نہیں ملی، ہمیں شریعت کی رہنمائی نہیں ملی، ہمیں اللہ کی ذات کا عرفان نہیں ہوا، پہچان نہیں ہوئی۔ تو یہ کوئی گلہ نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کلام دے کر یہ حجت تمام کر دی ہے۔ آگے ہم بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کا رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں کے ذریعے اللہ کے نور کو بجھا لیں، تو اسی بات کا تذکرہ کر رہے ہیں آخری شعر کے اندر مولانا ظفر علی خان، کہتے ہیں کافر اس کو بجھاتے رہے، ہر ممکن کوشش کی، ہر موڑ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کے اوپر الزام اور بہتان لگائے، نعوذ باللہ آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو دیوانہ اور مجنون کہا گیا، نعوذ باللہ، اور یہ بڑی بڑی گستاخیاں کی گئی تاکہ یہ اللہ کے کلام، اللہ کا نور، یہ کتاب قرآن مجید، یہ اللہ کی شریعت، یہ اللہ کا دین، یہ اللہ کا نور، اللہ کی پہچان یہ نہ ہو، اور کفار جو جیسے مشرکین ڈوبے ہوئے تھے شرک میں ویسے ہی دنیا لگی رہے، ان کی اپنی دکانداری چلتی رہے۔ تو اس کو اللہ کے کلام کو، اللہ کے نور کو بجھانے کی کافروں نے بڑی کوشش کی، لیکن اللہ کا حکم جیسے تھا کہ اپنے وقت پہ یہ مکمل ہو کے رہا۔ 23 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 23 سال کے عرصے میں پورے عرب پر کنٹرول حاصل کر لیا، اور اللہ کا کلام، اللہ کا یہ نور غالب آ کے رہا۔ جو اس کو بجھا رہے تھے، جو اس کو ناکام کر رہے تھے، وہ خود ناکام ہوئے، اور یوں اللہ کا نور جو ہے وہ کامیاب ہو کے رہا۔ یوں میں نے یہ سارے اشعار کی تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے مختصراً کی ہے۔ باقی جو ہے آپ کتاب کو سامنے رکھ کر شرح سرمایہ اردو جس پہ انہوں نے دیا ہوا ہے مکمل تشریح، اس کو بھی آپ سامنے رکھ سکتے ہیں، اور بڑے پیارے اور احسن انداز میں یہ تشریح وہاں پہ کی گئی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ بڑے اچھی طرح سے یہ تیاری کر سکتے ہیں۔ باقی یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو سامنے رکھیں، اشعار کو خشک کر کے لکھیں، اور اس کے مشقی سوالات کی بھی حل کی کوشش کریں، اور اس کے اشعار کی تشریح بھی لکھیں۔ وقت دیں گے، یہ اردو اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے اندر اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا، اس کو پھر نمبر لینے، امتحان میں اچھی کارکردگی دکھانا بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ جتنا وقت آپ اس کو دیں گے اتنا ہی آپ بہتر طریقے سے تیاری کر سکیں گے۔ جزاک اللہ۔